سارے بیٹے مہدی تک. اس لیے افضلیت کی وجہ سے کہاں ختم نبوت. ختم نبوت, نبی پہ نبوت ختم ہو گئی, بس اب کوئی نبی نہیں آئے. ہاں امامت ہے, امامت کو سب فرقوں نے مانا, لیکن مانا سب نے, انکار کے باوجود مانا. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے کہ سب نے مانا؟ ماننے کی دلیل دوں؟ ارے امامت کو مانا نہیں تو پھر سب نے اپنے اپنے امام کیوں بنائے؟ ارے امامت کو مان رہے ہو جبھی تو بنا رہے ہو. امام ابو حنیفہ کہاں سے آ گئے؟ امام حنبل کہاں سے آ گئے؟ امام مالک کہاں سے آ گئے؟ امام شافعی کہاں سے آ گئے؟ امامت کو مانا جبھی تو مانا. نہ بناتے تب ہم سمجھتے کہ نہیں مانتے امامت کو. تو امامت کے عقیدے کو تو سب مانتے ہیں کہ نبوت کے بعد امامت ہے. جب معصوم آ جاتا ہے تو مامون نے حکم دیا کہ بنی عباس کا کالا رنگ ختم کیا جائے اور آل محمد کا سبز رنگ ہے, اس لیے سب کے خلط سبز ہو جائیں اور پورے ملک میں سب جھنڈے لگا دیے جائیں. بنی امیہ کے جھنڈے اتار لیے جائیں, بنی عباس کے جھنڈے اتار لیے جائیں, اور سکے جتنے ٹیکسائل میں سونے کے ڈھلیں سب پہ لکھا جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. سکے تو میوزیم میں رکھے ہوئے تھے, امام ولی ہے لکھا جا رہا ہے, امام رضا ولی ہے سکے پہ لکھا ہوا ہے. چاہنے والوں نے ان سکوں کو لیا تو پھر خرچ نہیں کیا, چھپا کے رکھ لیا, اس پہ ہمارے امام کا نام ہے, اور جب کوئی جاتا تو بازو پہ باندھ دیتے, اس لیے کہ وہ امام ضامن ہے, ان کی ضمانت میں دیا. اور ضمانت امام تو بات بات پہ ضمانت. شکاری ہرنی کو لے جائے, وہ شکوا کرے تو کہ چھوڑ دو اسے, بچے کو دودھ پلا لے تو لے جانے. آپ کون ہیں؟ امام وقت, جو جانور کی زبان جانتا ہے. آج تک امام ضامن, امام ضامن, امام آگے بڑھے, شاہی محل میں پہنچے, استقبال ہوا, 2.5 لاکھ آدمیوں نے استقبال کیا, 23,000 علماء بیٹھے ہوئے تھے دیگر مذاہب کے. وہ شان و شوکت تھی کہ امام کو تخت پہ جگہ دی گئی, مسند پہ تشریف فرما ہوئے, شاہی لباس امام نے زیب تن کیا, جشن ولی عہدی ہوا, تقریریں ہوئیں. ایسے میں جب امام نے دربار کو برخاست کیا, کچھ لوگ آگے بڑھے اور کہا آپ آل رسول ہو کر, فرزند رسول ہو کر آپ نے بادشاہی لے لی, آپ نے بادشاہی لے لی. امام نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی کہ یوسف نے کہا مصر کے بادشاہ سے کہ مجھ کو اپنا ولی عہد بنا دے, مجھے مصر کا بادشاہ بنا دے. اور اس کے بعد ایک سوال کیا اس سے کہ یہ بتا مشرک افضل ہے یا مسلم افضل ہے؟ اس نے کہا مسلم افضل ہے. بھئی غور سے دیکھیے گا, تقریر کے آخری جملے بہت باریک بات ہے, امام جو سمجھا رہے ہیں اس کو, کہ مشرک افضل ہے یا مسلم افضل ہے؟ اس نے کہا مسلم افضل ہے. کہ مامون مسلم ہے, مصر کا بادشاہ مشرک تھا, مامون مصر کے بادشاہ سے افضل ہے؟ کہاں؟ کہ نبی افضل ہے یا امام؟ کہ نبی افضل ہے. کہ یوسف نبی تھے, یوسف جیسا نبی ایک مشرک بادشاہ سے کہہ رہا ہے اپنی سلطنت مجھے دے دے, اور اس تخت پہ بیٹھ رہا ہے مشرک کے تخت پہ. مامون تو مسلم ہے اور میں نے خود اس سے تخت مانگا نہیں, اس نے تو مجھے بلا کے کہا ہے یہ لے لیجئے, اب یہ میری مرضی ہے میں ٹھکرا دوں یا لے. اب یہ دنیا کیا جانے کہ راز امامت کیا ہے. کیوں بلایا ہے مجھے؟ کہ ہم نے بلایا ہے کہ سلطنت کا مالک آپ کو بنا دے. کہ یہ عہدہ جو تیرے پاس ہے یہ تیرا ذاتی ہے یا کسی اور سے ملا ہے؟ اگر تیرا ہے تو تجھے حق نہیں, اگر اللہ نے تجھے دیا ہے تو تجھے حق نہیں کہ اللہ کی دی ہوئی چیز کسی کو دے دے. اور اگر غصب کیا ہے کہیں سے تو یہ کہے کہ جس کا ہے اسے واپس کر رہا. اب بتائیے مامون کے پاس کیا جواب ہے؟ اور پھر مجھے حکومت سے کیا, تخت و تاج سے کیا؟
ہم کیا کریں گے یہ حکومت لے کر؟ کہ آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ شورا کمیٹی میں علی کو بلایا گیا تھا؟ کہاں معلوم؟ کہ تو یہ کہا گیا تھا نا کہ اگر عہدے کو قبول نہ کیا جائے تو سر اڑا دیا جائے. کا یہ بھی معلوم ہے؟ کہ علی کے قتل کا سامان تھا؟ کا تھا. کہ اگر آپ نے ہمارے دیے ہوئے عہدے کو نہیں دیا تو آپ کا سر اڑا دیا جائے گا. کہیں خلافت لے لینے پہ سر اڑ جاتے ہیں، کہیں پیشکش کی جاتی ہے، نہ لیا تو سر اڑا دیں. یہی مدینے میں علی سے کہا گیا تھا، اگر آپ تخت پہ نہیں بیٹھے تو مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، ہم سب آپ کو قتل کر دیں گے. اس لیے مجبوری درجہ علی نے خلافت لی. 8واں علی، جان کی حفاظت. لیکن کہ یہ تیرا منصب مجھ تک پہنچے گا نہیں، چند دنوں میں تو ہی مجھے اس دنیا سے رخصت کر دے گا. یہ کہہ کے اٹھ گئے، یہ کہہ کے اٹھ گئے. دربار تھا، روز آتے، تشریف فرما ہوتے. چور پکڑ کے لایا گیا، سلطنت مامون میں چوری کی ہے اس نے. مامون نے حکم دیا ہاتھ قطع کر دیے جائیں. چور نے کہا تو کیسے حکم دے گا؟ تو کیسے حکم دے گا؟ اور تیرے کہنے سے ہاتھ کیسے قطع ہو جائیں گے؟ تو میں حاکم ہوں اس ملک کا. تو حاکم تو ہے لیکن سلطنت تو غصب کی ہے. تجھ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں. میں چھوٹا چور ہوں، تو بڑا چور ہے. اس لیے تجھے حکم دینے کا کیا حق ہے؟ وہ حکم دے جو خود چور نہ ہو. مامون مڑا اور امام کی طرف دیکھا. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے اس کے بیان پر؟ کہ یہ بات تو ٹھیک کہتا ہے، بس یہیں پہ سلطنت کا فیصلہ تھا. آنکھیں بند کر لیتے اور سلطنت کی دھن میں یہ کہہ دیتے چور غلط کہتا ہے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اس فیصلے سے سمجھو کہ آل محمد نے حکومتیں کیوں نہیں لی. غلط فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتے.